الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گویا کہ کلمہ شہادت کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی ارکان ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، شروع سے لے کر آخر تک انسان کا بدن اس میں صرف ہوتا ہے، اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، مگر اس میں اظہار نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا عمل روزے کا ظاہر نہیں ہے جس سے دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہو کہ یہ آدمی روزے کی عبادت انجام دے رہا ہے، جب تک آدمی زبان سے نہ بولے۔ اور حج وہ عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو خالص مالی عبادت ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جسم، اللہ پاک کا دیا ہوا جسم آدمی روزانہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ اسے جھکاتا ہے اور فرض نماز ادا کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جو مال ہے، جب وہ مال ایک نصاب تک پہنچ جائے تو پھر لازمی اور ضروری ہے کہ اس مال کی آدمی سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے، گویا کہ یہ روزے کی طرح سالانہ عبادت ہے۔ جیسا کہ روزہ سالانہ عبادت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی سالانہ عبادت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ روزہ ہر شخص پر ہے، لیکن زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، یعنی غنی اور مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد یہ ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے آدمی کے دل سے مال کی محبت، حرص، لالچ، بخل اور اس قسم کی بدترین بیماریاں آدمی کے دل سے رخصت ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ سے فقیر تک مال پہنچاتا ہے تو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخل اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ نمبر 2، مال کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت آتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات یعنی صدقات، زکوٰۃ اور نفلی عطیات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، جب بھی لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک یہ کہتا ہے اے اللہ، جس کو تو نے مال دیا ہے اور اس مال میں سے اے اللہ وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو اضافہ فرما، اس کے مال کو بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ، جو مال کو روک کر رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اموال زکوٰۃ کیا کیا ہیں۔ صرف 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ آتی ہے، 5 نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، صرف 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ آتی ہے۔ نمبر 1، صرف سونا، جبکہ 7.5 تولہ سونا ہو۔ نمبر 2، چاندی، جبکہ 52.5 تولہ ہو۔ نمبر 3، نقدی روپیہ، پیسہ کسی بھی کرنسی کی شکل میں ہو، جبکہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔ اور نمبر 4، سامان تجارت، ہر وہ شے جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدی ہے وہ آپ کا سامان تجارت ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے گاڑی ہے، چاہے گھر ہے، چاہے دکان میں پڑا ہوا مال ہے، فیکٹری میں پڑا ہوا مال ہے،
ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے وہ مال آپ کا سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کی مالیت اور قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تقریباً اس وقت کے حساب سے 1,14,000 روپے کی مالیت بنتی ہے۔ اگر ایک آدمی اتنے مال کا مالک ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلاً دکان میں کوئی مال ڈالا اور وہ مال جب اس نے خریدا، آج اگر ہم اس کی قیمت فروخت نکالتے ہیں، آج اس نے مال ڈالا ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ کا ہے، یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مال ہے۔ اب جب سال پورا ہو جائے گا، اگلا سال جب آئے گا، رمضان کا یہی دن آئے گا، اس وقت جو مال اس کے پاس دکان میں پڑا ہوا ہوگا اس کی قیمت کا حساب کرے گا کہ اگر سارا کا سارا مال میں آج بیچتا ہوں تو یہ کتنے کا نکلتا ہے۔ مثلاً حساب لگایا تو پتہ چلا کہ یہ 5 لاکھ کا مال میری دکان میں پڑا ہوا ہے، تو یہ 5 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ 2.5% کے حساب سے 5 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال تجارت صرف یہ 4 ہیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ یہ 4 قسم کے اموال کیا کہلاتے ہیں؟ زکوٰۃ کے اموال کہلاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ سونا 7.5 تولے ہو، چاندی 52.5 تولے ہو، یہ اس وقت ہے جب صرف سونا ہی سونا ہے، آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے۔ اب اس سونے کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ 6 تولہ ہے تب بھی نہیں ہے، 7 تولہ ہے تب بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے مثال کے طور پر، اور اس 1 تولہ سونے کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چاندی ہے اور اس کے ساتھ کچھ کیش بھی ہے، 4-5 ہزار روپے کیش بھی پڑا ہوا ہے۔ اب یہ 5,000 روپے کیش اور 1 تولہ سونا، ان دونوں پر سال گزر گیا ہے۔ جب سال گزر گیا تو اب چونکہ سونے کے ساتھ کیش مل گئی ہے تو اب اس کو 52.5 تولہ چاندی کے حساب میں لے کر جائیں گے، اور ظاہر ہے 1 تولہ سونا اور 5,000 روپیہ نقدی اگر آپ کے پاس ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس آدمی پر بھی 1 تولہ سونا اور 5,000 روپے کیش پر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ گھر میں خواتین کے پاس تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے اور مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے، 1.5 تولہ سونا ہے، باقی ان کے پاس اگر اپنے پاس میں کوئی پیسہ نہیں ہے، جو شوہر دیتا ہے وہ جیب خرچ دیتا ہے، وہ خرچ ہوتا ہے، اور جمع کچھ بھی نہیں ہے، جمع کچھ بھی نہیں ہے، صرف 1.5 تولہ سونا اس کے پاس رکھا ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر جمع اس کے پاس، عورت کے پاس کوئی ہے، تھوڑا بہت جمع ہے، چاہے 1000 ہی کیوں نہ رہا ہو، 2000 ہی کیوں نہ رہا ہو، اور یہ پورے سال میں 1000، 2000، 3000 اس کے پاس جمع رہا اور یہ سونا اس کے پاس رہا، تو وہ عورت بھی صاحب نصاب بن گئی ہے، سال پورے ہونے پر اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا مال تجارت ہے، اب وہ مال تجارت پورا 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچ رہا، لیکن تھوڑا سا ساتھ سونا بھی ہے، آدھا تولہ سونا اور کچھ بیچنے کی چیزیں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اب ان دونوں کی قیمت کو اگر ہم ملاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ مال پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ تھوڑے سے سونے اور تھوڑے سے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جب سال پورا ہو جائے گا۔ تو بس یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے وہ آپ کا سامان تجارت کہلائے گا، کسی قسم کا بھی مال ہو وہ آپ کا سامان تجارت کہلائے گا۔ پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ ہر مال پر زکوٰۃ سال کا گزرنا شرط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ ایک آدمی رمضان کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، رمضان کی پہلی تاریخ کو اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ 1,15,000 کے قریب اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے پہلی رمضان کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، 2 رمضان، پھر اس کے بعد باقی بیچ میں مہینے آتے رہے، 10 لاکھ تک مال پہنچ گیا، 20 لاکھ تک مال پہنچ گیا۔ اب آئندہ سال جب رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی، اس پہلی تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ بیچ میں 30 لاکھ بھی ہوا، 50 لاکھ بھی ہوا، لیکن جب آئندہ سال رمضان کی پہلی تاریخ آئی تو اب اس کے پاس صرف 10 لاکھ رہ گیا، تو یہ 10 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ پھر آئندہ سال جب رمضان آیا تو اس رمضان سے 2 دن پہلے مزید 5 لاکھ مال اور آ گیا، تو اس 5 لاکھ پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جو 2 دن پہلے آیا ہے، چونکہ صاحب نصاب ہو جانے کے بعد پھر سال کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ پھر جب سال مکمل ہوتا ہے تو اس وقت جو آپ کے پاس مال ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، بیچ میں کمی بیشی کا ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو ہر روپے پر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جو آدمی کی دکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، تو اس کارخانے میں، دکان میں، فیکٹری کے اندر جو مال تیار شدہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو خام مال کی شکل میں پڑا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ البتہ فیکٹری کی جو بلڈنگ ہے اور مشینری ہے اور اسی طرح سے دکان کا جو فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ فیکٹری کی جو گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں سامان منتقل کرنے کے لیے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کس پر آئے گی؟ جو آپ کا بیچنے کا مال ہے، مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح سے پھر یہ ذہن نشین فرما لیں، عرض کر چکا ہوں کہ مال تجارت ہر وہ چیز ہے جس کو آدمی بیچ کر نفع کما سکتا ہو، اور بشرطے کہ اسلام میں اس کا بیچنا جائز بھی ہو۔ کوئی حرام کام کر رہا ہے، حرام کام ہے، وہ حرام چیزیں خرید کے بیچ رہا، تو وہ اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ پاک مال پر آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے مکان، پلاٹ اور گاڑی وغیرہ پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا یا زمین خریدی یا مکان یا گاڑی خریدی، اور یہ سب چیزیں اس مقصد سے خریدی ہیں کہ میں بیچ کر نفع کماؤں گا۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے اور اس پر کام کروا کر 12-14 لاکھ کی بیچ دیتا ہے، اب یہ اس کا مال تجارت ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر مکان خریدتا ہے، اس کی مرمت کر کے صاف ستھرا کر کے اس نے 50 لاکھ کا خریدا تھا، اب اس نے 60 لاکھ کا بیچ دیا، یہ اس کا مال تجارت ہے۔ اسی طرح سے پلاٹ جو اس نے خریدا تھا اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے، تو یہ اس کا مال تجارت ہے۔ جب سال پورا ہوگا اس پلاٹ پر، اس مکان پر، اس گاڑی پر، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ البتہ جو پلاٹ اس نے اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو مکان اس نے اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو گاڑی اس نے اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے 4 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، 3 مکان اس کے کرائے پر لگے ہوئے ہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں رکھے ہوئے، کرائے پر چڑھانے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، تو ان مکانوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ان مکانوں سے جو کرایہ آئے گا، اگر وہ کرایہ خرچ ہو جاتا ہے پورا سال، اس کی آمدنی کا ذریعہ ہی یہی ہے، تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کرائے سے بچت ہوتی ہے اور وہ بچت ہو اور سال گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو غرض یہ کہ جو مال آپ نے خریدا ہے بیچنے کی غرض سے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک آدمی پلاٹ خریدتا ہے لیکن خریدتے وقت کوئی نیت نہیں ہے اس کی، بس خریدا ہے بھائی، اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ بھی دوں گا، اور نہ ملی اچھی قیمت تو اپنا مکان بنا لوں گا، کوئی واضح نیت نہیں ہے، کشمکش میں اس نے خرید لیا، رکھ لیا،
اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی جب تک وہ بیچنے کی نیت نہ کرے۔ اب بیچنے کی نیت سے بھی بات نہیں بنے گی، ہاں جب بیچے گا تو آئے گی، چونکہ خریدا کس نیت سے تھا؟ خریدتے وقت اس کی نیت متعین نہیں تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بیچ لوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی رہائش بنا لوں گا، تو اس لیے اب بعد میں اس کی نیت بدل گئی ہے اور کنفرم نیت ہو گئی ہے کہ مجھے اس کو بیچنا ہے۔ اب اس نیت سے زکوٰۃ نہیں آئے گی، جب بیچے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمانے کی ہے۔ اور آخری بات آج کے مسئلے کی یہ ہے کہ کس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ جو اس وقت کی کرنٹ ویلیو ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ پلاٹ خریدا تھا 10 لاکھ کا اور آج سال گزر گیا ہے، اس وقت 15 لاکھ پر ہے، تو 15 لاکھ پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ مال کوئی بھی آپ نے خریدا تھا 10 لاکھ کا، اس وقت وہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، تو آج کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آج سے 10 سال پہلے سونا خریدا تھا، اس وقت تو بہت کم ریٹ تھا اور اس وقت تو زیادہ ریٹ ہے، تو آج کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ الحمد